سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسن ایوب صاحب، اور ہمیں آج ویا زوم لنک جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام کو آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو اس وقت کافی تھروٹل موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ایسے راز ہیں، وہ ان کے پاس کچھ ایسا آخری کارڈ ہے جو پلے کرنے جا رہے ہیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ اس پر بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ سول نافرمانی کال بھی دیا عمران خان صاحب نے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ ان کی پارٹی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، حکومت کے معاملات پھر سے خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام ہم بات کریں گے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے، یہ جو اس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں میجرلی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ فیک نیوز کے حوالے سے بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کافی زیادہ فوکس تھا، اس پر بھی بات کریں گے کہ جو اعلامیہ ہے یہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ ان تمام ٹاپکس سے آج بات کریں گے۔ حسن صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، دین مصدق صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی۔ آئی ایم ہوپ آئی ایم آڈیبل ٹو یو مصدق صاحب؟ جی، بہترین آواز آ رہی ہے۔ پرفیکٹ۔ حسن صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی، یہ کہیے گا کافی دنوں سے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کوئی کارڈ پلے نہیں ہو رہا، وہ بند گلی میں جا چکے ہیں، آخری سولوشن ایک ہے مذاکرات کریں، ٹیبل پر آئیں، بات چیت کریں، کوئی حل نکالیں، لیکن ان کے پاس تو ابھی بھی کوئی کارڈز موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں بس ابھی بھی اسٹل آئی ہیو لاسٹ کارڈ جو سب کچھ بدل کے رکھ دے گا۔ اور اسی پر شہزاد اکبر صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم مطلب ان کے ساتھ جب وہ تھے تب وہ ان کے ساتھ تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بہت سارے کچھ راز ہیں جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ وہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی نیوز ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے یہی نیوز ہے کہ جس طریقے سے 35 پنچر کو انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ یہ 35 پنچر ایک سیاسی بیان تھا، تو یہ جو فائنل کارڈ ہے ان کے پاس، یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے۔ ان کے پاس ان کے پلے اب کوئی شے نہیں ہے۔ جب یہ فائنل اپنی جو ہے وہ احتجاج کی کال ان کی ٹھس ہو چکی ہے، اس کے بعد اب ان کو فیس سیونگ تلاش ہے۔ فیس سیونگ کبھی لاشوں کے نیچے انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، وہاں نہیں مل سکی، اب یہ فائنل کارڈ کی بات کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کے پاس اس وقت یہ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، اور بند گلی سے کوئی رستہ ان کو نکل نہیں رہا۔ اب آگے دیواریں ہیں، دیوارت سے ٹکریں جتنی مرضی مار لیں، اپنا ہی نقصان کریں گے، اس سے آگے ان کا اپنا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان اڈیالہ کے چانسلر تھے، اور آج اگر دن کاؤنٹ کر لیا جائے آج کا، تو کل 11 دن باقی ہیں عمران خان صاحب کے 500 دن، یعنی جو ہے نا وہ 5ویں سینچری مکمل کرنے میں ان کی گرفتاری میں۔ جی، میں دن کاؤنٹ کرتا ہوں نا، کیونکہ وہ اڈیالہ کا چانسلر بنا دیا ان کو میں نے۔ اب اتنا بڑا اعزاز ان کو مل چکا ہے اڈیالہ کے چانسلر کا، تو اڈیالہ کے چانسلر 11 روز بعد اپنے 500 دن جیل میں یا حراست میں مکمل کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک نئی تاریخ رقم ہے۔ عمران خان صاحب کے ویسے تو کرکٹ کے ریکارڈ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اڈیالہ کا ریکارڈ ان کا جو ہے نا وہ ورلڈ ریکارڈ بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اتنی سختی کیوں ہے آپ کی طرف سے بھی، اور اتنا سخت آپ کیوں ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو لے کر؟ اسے مصدق صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کہیے گا حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی کارڈ نہیں ہے، یہ صرف ایک سیاسی کارڈ ہے جو وہ پلے کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب نے جو اس وقت سول نافرمانی کی تحریک کی کال دی ہے، اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح سے کیا تھا، بل نہیں دیں گے، بل جلا دو، یہ سب کچھ کر دو، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی تمام ریمیٹنسز باہر سے آنے ہیں ان کو بھی روکنے کی دھمکی دی۔ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی یہ کال افیکٹو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مجھے تو کوئی انیوژول بات نہیں نظر آ رہی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی جو ذات ہے اس کی کنسسٹنسی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد، آپ نے وہ خود ہی بلز وغیرہ کا اور سول نافرمانی کا تو آپ نے ذکر کر دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب وزیر اعظم کے طور یا کسی وزیر کے طور پہ آپ حلف اٹھائیں تو آپ ہاتھ اٹھا کے، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ قسم کھاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی راز افشا نہیں کریں گے۔ اس کام میں جو بھی راز آپ کے سامنے آئیں گے ان کو آپ سینے سے لگائے رکھیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دیے ہوئے حلف کی پرواہ نہ کرے، وہ ملک کی کیا پرواہ کرے گا؟ اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ حلف لینے کے باوجود جو سیکرٹس ایکٹ میں آتا ہے وہ سائفر والا،
انہوں نے جیب سے سائفر نکالا بالکل اور اس کا اعلان کر کے پاکستان کے خارجہ تعلقات ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک بڑی قوت، ایک بڑی طاقت کے ساتھ، ایک بڑے ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو آگ میں جھونک دیا۔ اب جب آپ اوتھ اٹھاتے ہیں، حلف لیتے ہیں، تو اس حلف میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے طور میرے پاس جو تمام سیکرٹس آئیں گے، جو نیوکلیئر پاکستان کی کیپیبلٹی سے تعلق ہیں، وہ بھی میرے سامنے آئیں گے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ نیوکلیئر نہ کوئی بھی ڈیفنس ریلیٹڈ معاملہ یا کوئی بھی سیکرٹ معاملہ میں ابھی یا بعد میں کسی کے سامنے لاؤں گا۔ لیکن وہ صاحب جو امریکہ میں جا کے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کریں ایز لابسٹ، یعنی ملینز آف ڈالرز دیں ڈیوڈ فینٹن کو، پی ٹی آئی دے، عمران خان صاحب دیں، اور ایک ایسے شخص کو ہائر کریں جو 30-35 سال سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کیمپین بین الاقوامی سطح پہ چلا رہا ہے، اس نے کانسرٹس کیے ہیں نیوکلیئر پروگرام کے خلاف، ہمارے پیسے ریز کیے ہیں، ایک ایسے شخص کو پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے ایکس وزیر اعظم اس کو ہائر کرتے ہیں امریکہ میں کیمپین کرنے کے لیے، ایک منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ہائر کر رہے ہیں، اب لابی ہمارے لیے کرے، دوسرے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کو برباد کیا، پاکستان کے پارلیمان کو پامال کیا، پاکستان کی حکومت کو الٹایا امریکہ نے۔ تو بھائی ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ یہ امریکہ نے آپ کی حکومت کو پامال کیا صحیح ہے، یا امریکہ میں ڈیوڈ فینٹن کو آپ نے ہائر کیا ملینز آف ڈالرز دے کر پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کے خلاف؟ یہ والی بات صحیح ہے۔ لیکن میرا سوال آپ پیش کر رہی ہیں، سوری آپ کہیے۔ جی میں یہ کہتی ہوں، لیکن میرا ایک سوال آپ دونوں سے، اگر عمران خان صاحب کے دو مطالبات ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر ایک کمیشن بنانا چاہیے، ان کے تمام ان قیدیوں کو رہا کیا جانا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہی کہ ان کے پولیٹیکل ورکرز کو رہا کیا جانا چاہیے، بٹ وہ لوگ جو عام عوام ہے جو اس وقت جیلوں میں ہے، تو یہ دو مطالبات آپ میں سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے جائز ہیں؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کمیشن جو بنانا ہے وہ تو عدالت بنا دے، جب مرضی بنا دے۔ آپ کو یاد ہے یہ کمیشن کی ایک بات پہلے بھی چلی تھی، سپریم کورٹ نے کہا ہم نے کمیشن بنا دیا، پھر سپریم کورٹ نے خود ہی سو موٹو لے لیا کہ نہیں ہم یہ خود ہی دیکھ لیں گے معاملہ۔ ہم نے کہا 100 بسم اللہ، آپ دیکھ لیجئے۔ ابھی بھی یہی بات ہے، ہماری تو جو ادارے ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ ٹرائنگولیٹ بھی کر رہے ہیں، اس میں تمام ادارے انوالوڈ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کسی بے گناہ کو نہ پکڑ لیا جائے۔ اگر کوئی وہاں پہ کہا جا رہا ہے موجود تھا تو کیا وہ واقعی موجود تھا، اس کے موبائل فون سے ٹرائنگولیشن ہو رہی ہے، جو تصاویر لی گئی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، گواہوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو وہ انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے، اور نہ صرف ہو رہی ہے، اب آپ نے دیکھا وہ مقدمات تو عدالت میں پہنچ بھی گئے ہیں، یعنی مقدمہ دائر کر دیا گیا عدالت میں، جو چالان ہے اس کو سبمٹ کروا دیا گیا ہے، تو وہ تو کام چل رہا ہے۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے تو 100 بسم اللہ جی، ہم نے کبھی بھی نہ نہیں کی، ہم کوآپریٹ کریں گے، وہ ضرور بنا لیں، عدالتی کمیشن بنا لیں اور اس میں تحقیق کروا لیں، ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے۔ لیکن جس چیز کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ عمران خان صاحب کا رویہ ہے جو ملک دشمنی کی طرف جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، میں بے جا ان پہ نئی الزامات لگانا چاہتا، لیکن آپ ڈیوڈ فینٹن کو دیکھ لیں، پھر کانگریس سے انہوں نے جو خط لکھوایا پاکستان کے خلاف، بھائی وہ ہمارے خلاف تو نہیں لکھوایا، وہ تو پاکستان کے خلاف انہوں نے لکھوایا۔ اس کے علاوہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہو رہا تھا، آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم شرکت کرنے لگے تھے، تو ان کے جو وزیر خزانہ تھے جن کی وہ ٹیپ آ گئی تھی سامنے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خان کہہ رہا ہے کہ خط لکھ کے الٹا دو، اپنے وزیروں کو کہہ رہے ہیں، شوکت ترین دو صوبوں کے وزیر خزانہ جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ملک تو ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اگر وہ ملک کو بینکرپٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھ سکتے ہیں، اگر وہ امریکہ میں ملینز آف ڈالرز لگوا کے پاکستان ملک کے خلاف ریزولوشنز پاس کروا سکتے ہیں، اگر وہ ڈیوڈ فینٹن جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے 30 سال سے، اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے لابی کرنے پہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ ان کے پاس کچھ راز ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، ان سے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ ابھی ان کی زوجہ، میں تو بڑی احترام اور عزت سے ان کا نام لیتا ہوں، لیکن انہوں نے جو ایک ہمارے حلیف ملک کے متعلق گفتگو فرمائی ہے، سعودی عرب، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہے کہ ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو دل سے
اپنے بچوں کے پیسے آپ کے حوالے کرے تاکہ پاکستان آگے ترقی کر سکے، آپ اس کے متعلق کیا ہرزہ سرائی کر رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اگر سیاست کرنی ہے جمہوری انداز میں تو نفرت کو کچھ تھوکنا ہوگا. یہ نفرت انگیز باتیں، یہ ملک کے خلاف باتیں، یہ رکنا ہوں گی. یہ نہیں رکیں گی تو یہ نفرت رکے گی نہیں. ابھی جو خیبر پختونخوا میں اینٹی پنجابی نعرے لگ رہے ہیں، جو وہ لفظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ پٹھان ہے، گولی ہے، ڈولی ہے، یہ کیا گفتگو ہے؟ یہ آپ اپنی بیٹیوں کے سامنے کر سکتے ہیں گفتگو؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اور ایک صوبے کے لوگوں کو جو ہمارے بھائی ہیں انہی کو اکسا رہے ہیں ایک اور صوبے کے خلاف، تو یہ نفرتیں کہاں جائیں گی؟ بین الاقوامی سطح پہ آپ پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، صوبائی سطح پہ آپ پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ بس پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں بات آگے بڑھاؤں گا مصدق ملک صاحب کی، کہ ہندوستان نے پاکستان کو آج تک اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اسٹیٹ آف پاکستان کو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پہنچا چکے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ جو بشرا بی بی نے اپنی اس مارچ سے پہلے سعودی عرب سے متعلق جو بات کی، تو ابھی آپ دیکھیں کہ رول اوور ہوا ہے. وہ جو ہمارے پاس آلریڈی پیسے موجود ہیں اکاؤنٹ میں سعودی عرب کے، وہ ہم نے واپس کرنے تھے، لیکن اس کی ایکسٹینشن کر دی ہے، اور میں سے $3 بلین ہے. اب وہ $3 بلین کی یہ چوتھی کے 5ویں مرتبہ وہ رول اوور کر رہے ہیں، اور پاکستان کو جو ان کا ایک ڈیفیسٹ ہے جو اس نے اکاؤنٹ میں شو کرنے ہیں پیسے، ہم وہ شو کر پا رہے ہیں. ادروائز تو ہمارے تو حالات بہت خراب ہو چکے تھے. آج ہم پھر بھی سٹیبل ہیں، لیکن انہوں نے ایسے وقت میں بھی پاکستان کی مدد کی جب پوری دنیا نے ہینڈز اپ کر لیے تھے. اور آئی ایم ایف نے نہیں اس سے پہلے، اور آئی ایم ایف نے بھی کنڈیشن رکھی تھی کہ آپ اتنے پیسے لے کر آؤ، یعنی اپنے اکاؤنٹ میں آپ کے پاس ہوں گے تو پھر ہم آپ کا پروگرام کریں گے. تو سعودی عرب سے متعلق جو جس کے پاکستان کے اوپر بے تحاشا احسانات ہیں، ایک بڑا بھائی ہے پاکستان کا، اس سے متعلق اس قسم کی بات کرنا اور وداؤٹ ایویڈنس صرف بہتان تراشی بالکل قابل مذمت ہے، اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اپنے جو بات ہے. دوسری بات جو جوڈیشل کمیشن کی کر رہے ہیں عمران خان صاحب، دیکھیں جو کرمنل کیس ہوتا ہے وہ فوجداری مقدمات ہیں. اب وہ ATC کے مقدمات ہیں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلیں گے نا، جو اس کے لیے ریلیونٹ فورمز موجود ہیں. آپ کیوں کو لاڈلے ہیں؟ کبھی الیکشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو جو الیکشن کا ڈسپیوٹ چاہتے ہیں الیکشن ٹریبیونل میں، اس کا فرسٹ ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے الیکشن ٹریبیونل میں جانا ہوتا ہے. اس میں بھی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب اس معاملے میں بھی آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا، آپ نے دہشت گردی کی، آپ نے کرائم کمٹس کیے ہیں. اب جب آپ نے وہ کرائم کیے تو ان کرائم کے مطابق جو ATC کی عدالت میں کارروائی ہونی ہے وہ ہونی ہے، جو CRPC کی دفعات لگنی ہے وہ لگنی ہے، اور پھر کیسز بھی متعلقہ کورٹ آف لاز کے اندر ہی جانے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اندر جائیں گے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس کیس جائے گا، یا وہ کیس جائے گا ATC کے اندر. ٹھیک، ایک چیز تو یہ ہوگی. تیسری بات جو مذاکرات کی بات آپ کر رہی ہیں نا، کہ مذاکرات حکومت کے اور ان کے مذاکرات ہو جائیں، تو مذاکرات اب کس بات پر کریں؟ آپ نے اپنی فائنل کال دے کر احتجاج کے لیے آپ ملیٹنٹس کے ساتھ TTP کے جتھے کے ساتھ آپ نے اسلام آباد پر حملہ آور ہو چکے ہیں. یہ تو مذاکرات کرنے تھے تو پہلے کرتے نا، اب کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ اب میرے خیال کے مطابق جو زیادہ مجھے لگ رہا ہے جس حوالے سے وہ اس وقت سوچ رہے ہیں، ایک تو ان کو وکی رضائی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ وکی رضائی کے لیے وہ دوبارہ وہ کھٹمل والا کمبل ان کو بہت تنگ کرتا ہے. دوسرا وہ اپنی جو ڈومیسٹک ان کی کنڈیشنز ہیں جیل کی، اس میں وہ دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی ککڑ، اب وہ ان کو یاد آ رہا ہوگا وہ ککڑ شکڑ اب نہیں جیل میں تو ہے نا. جی ہمارے کچھ پرانے لیڈرز بھاگ گئے تھے جیل سے. میں میڈم آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اڈیالہ کے چانسلر بن چکے ہیں نا، یہ کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہیں. یہ اپنے بھی 500 دن تو 11 دن بعد مکمل ہو جائیں گے. ان کے 11 دن کے بعد ان کے 500 دن مکمل ہوں گے، اور پھر اگلے 500 دن بھی انہوں نے مکمل کرنے ہیں اڈیالہ کے اندر، جو انہوں نے اپنی اس وقت سیاست جس طرز پر یہ لے کے جا چکے ہیں. اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی آپشن نہیں رہا پاکستان. دیکھیں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اس وقت کے حکومت کے لیے آئندہ جو مارچ اپریل کے اندر کوئی نیا فارمولہ آ سکتا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب اگلے سال بھی آپ دیکھیں گے یہ ورلڈ فورمز کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پہنچے ہوئے ہوں گے. مصدق ملک صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اسسٹ کر رہے ہوں گے، اور کبھی فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ بتکلفی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوں گے، کبھی وہ MBS کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوں گے، کبھی کسی اور یعنی سعودی کے علاوہ چائنیز جو ہے وہ اور کچھ اور
کوئی پارٹیز ایڈ آن ہو جائیں استحکام کی خاطر پاکستان کی, کوئی اسٹیبلٹی کی خاطر؟ دیکھیں کوئی اور آپشن موجود ہے؟ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, سپوزٹلی مولانا فضل الرحمان اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو حکومت کی خواہش ہے کہ ان کو شامل کیا جائے, ان کو ووٹ کیا جائے. مولانا کا رویہ سیاسی ہوتا ہے. مولانا نے کبھی بھی انتشار کی سیاست نہیں کی. مولانا نے جتنے احتجاج بھی کیے ہیں کبھی یہ گملہ تک نہیں توڑا. لیکن یہاں پر یہ اپنے آپ کو ابو لا سمجھتے ہیں. ہمیشہ اس قسم کے لوگ لے کے جائے. ڈیوڈ فینٹم کی بات تو ایک چیز ہے نا, وہ انٹرنیشنلی جو کانسپریسی ان کی چل رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. جو ڈومیسٹکلی بھی جو افغانستان سے جتھے لے کر آتے ہیں, جس قسم کے حملہ کرتے ہیں, ٹی ٹی پی کے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے پاس؟ افغانی کیوں ان کی افغان نیشنلز جو کہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں وہ ان کے احتجاج کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں کس طریقے سے آگے کیوں لے کر آئے ہیں؟ پھر پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں. یہ سیاست ہے, یہ سیاسی کلچر ہے؟ نہ یہ سیاست ہے نہ سیاسی کلچر ہے, یہ انتشار ہے اور یہ کلٹ ہے. اور کلٹ سے ڈیل نہیں کیا جاتا, کلٹ کو سمیش کیا جاتا ہے اور اس کو سمیش کیا جائے گا. ویری ہارڈ. لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں ہمیشہ گیپ رہتا ہے. تو پالیٹکس ہے نا, یہ پالیٹکس نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں سیاست بند گلی سے راستہ نکالنے کا نام ہے, پر یہ سیاست نہیں ہے. تو کوئی آپشن نکال لیں نا. دیکھیں اگر عمران خان صاحب سول نافرمانی کال دیتے ہیں, ہی ہیز سم فالوئنگ شپ. عمران خان صاحب نے 2014 میں بھی سول نافرمانی کی جو کال دی تھی, اور سب سے پہلے اپنا بل جمع کرا دیا تھا بجلی کا اور گیس کا. گیس تو خیر وہاں پر ہے نہیں, پہلا بجلی کا بل جمع کرایا تھا. پھر کہتے تھے موسم سرما ہے اور بچے رہتے ہیں میرے ساتھ. ریحان خان کے ساتھ شادی ہوئی تھی ان کی, تو میرے بچے وہاں پر بچے ہیں, تو بچوں کے لیے میں تو ٹھنڈے پانی سے نہا سکتا ہوں, بچے نہیں نہا سکتے. تو لوگوں کے بچوں کو بھی سردی لگتی ہے جناب عمران خان صاحب. آپ وہ دیکھ لینا ڈان کا جو کلپ ہے آج بھی سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. سب سے پہلے نافرمانی کی کال دی, بل جلائے, اور سب سے پہلے بل بھرنے والے عمران خان صاحب خود تھے. لیکن اس کا ایفیکٹ آیا تھا اس ٹائم پر بھی, اور لوگوں نے انویسٹمنٹس کرنا بند کر دی کی ٹوکری میں جا رہی ہے. ابھی بھی ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کافی زیادہ ڈاؤن ہے. صدیق صاحب, آپ چونکہ گورنمنٹ کے اندر ہیں, آپ بتائیں اس طرح کے آپشن پر زیر غور کیا جا رہا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کا مقصد ہی راستہ نکالنا ہے, اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں, اگرچہ میرے بہت تحفظات ہیں عمران خان صاحب کے رویے سے کے متعلق, میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز کو بیٹھ کے آپس میں بات کرنی چاہیے, اور ہماری پارٹی ہمیشہ سے اس کے لیے تیار ہے. ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کئی مہینے پہلے ابھی کہا تھا کہ آپ آئیے, آپ نے بات کرنی ہے تو کر لیتے ہیں بات, کیا مسئلہ ہے. لیکن یہ بات صرف ہمیں تو نہیں کرنی ہے. اب میں, آپ بلاتی ہیں تو آپ کے پروگرام میں آ جاتا ہوں, اگر آپ مجھے نہیں بلائیں تو میں زبردستی تو آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتا. اس وجہ سے جب وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا, میں تو ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا, میں تو بات صرف کروں گا کس سے, جس کے پاس طاقت ہے. وہ کون ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. میں کیا کروں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ قبر تک پیچھا کروں گا. کیا کروں گا ان کے رہنماؤں کے ساتھ؟ ان کے بیوی بچوں کے خلاف آن لائن کیمپین چلاؤں. ارے بھائی, جب آپ کسی کو کہتے ہیں میں بات کروں گا تو بات کریں, پھر قبر تک کاہے کو پیچھا کرنے کا کہتے ہیں؟ اور اگر قبر تک پیچھا کرنا ہے تو بات کس سے کرنی ہے؟ ہم سے تو بات کرتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم لوگ سیاسی جماعت ہیں, ہم ہر ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہر ایک سے بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے بہت باعث عزت ہیں, ان کے اگر کچھ ان کو پریشانی ہوگی تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, معاملات کو حل کریں گے. اچکزئی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے, کوئی بھی پولیٹیکل سیاسی جماعت جو ہے جب آئے گی, ہم سیاست کریں گے تو بعض مرتبہ ہمارے انٹرسٹ کلیش کریں گے, بعض مرتبہ اکٹھے ہوں گے, لیکن ہم کوئی دشمن تھوڑی ہیں. ہم ایسے جا کے کوئی کیمپینز ملک کے خلاف تو نہیں شروع کر دیں گے, یا ملکی راز جو ہیں ان کو افشا تو نہیں کریں گے. ہم آپس میں بیٹھیں گے, اپنی ناراضگیاں دور کریں گے, اپنے انٹرسٹ سامنے ٹیبل پہ ٹرانسپیرنٹلی رکھیں گے. اگر ہم مولانا کے ساتھ کر سکتے ہیں, اچکزئی صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں, MQM کے ساتھ کر سکتے ہیں, دیگر جماعتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, تو ہمیں PTI کے ساتھ کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں. مگر PTI کو ہے یہ سوال تو آپ کو عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان کس سے بات کرنی ہے, کس سے بات کرنی ہے, کس کا قبر تک پیچھا کرنا ہے, کس سے بات کرنی ہے, کس کے خاندان کو ملائن کرنا ہے, کس کی اپنی تنظیم کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے, یہ بات کرنی ہے. اس وجہ سے لوگ اب بدظن ہو چکے ہیں. وہ ایک کو بھیجتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جا کے میرے بہاف پہ بات کر کے آؤ,
پھر کیمرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اوے تجھے کس نے کہا تھا بات کرنے کے لیے؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ تو یہ جو ان کا دوغلا رویہ ہے، جو تھوڑی سی، میں معافی چاہتا ہوں، دوغلا بھی سخت لفظ ہے، مجھے کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا، مگر یہ جو وہ he speaks from both sides of his mouth، یہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ کی پارٹی میں کوئی آپ پہ اعتماد نہیں کرتا. آپ پارٹی کے ذرا سنیے، ذرا، اگر یہ ٹی وی پروگرام نہیں ہے ورنہ کلپس چلائیں آپ. ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں. خان صاحب پیغام بھیجتے ہیں، لوگ کچھ اور ہی باتیں کرتے ہیں. بہن ان کی ہمشیرہ کوئی اور بات کر رہی ہیں، بیگم صاحبہ کوئی اور بات کر رہی ہیں، پارٹی کے چیئرمین کوئی اور بات کر رہے ہیں، پارٹی کے جنرل سیکرٹری کوئی اور بات کر رہے ہیں. ارے بھائی، جس کی بات کا مان پارٹی میں کوئی نہیں رکھتا، پارٹی میں کسی کو اعتماد نہیں ہے کہ اس بات کا کوئی وزن ہے، آپ بتائیے نیگوشیشن کس سے کریں گے، کون کرے گا اور کس کو اعتماد آئے گا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سر. بات یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ان کی جمہوری جو ہے نا وہ جد و جہد ہے. یہ جمہوری جد و جہد میں وہ کہتے ہیں کہ بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب 27 کی رات تھی، آئی بلیو 28 ہو گئی تھی، تو 11 بج کر کچھ منٹ تھے، 40-45 منٹ پر جب یہ بھاگے 27 کی رات کو ڈی چوک سے یا بلو ایریا سے، جب انہوں نے پتلی گلی لی بشرا بیگم نے اور علی مین گنڈا پور نے، تو آج وہ بیان دے رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں بھاگنے والی نہیں ہوں، میں بھاگنے والی نہیں ہوں. یعنی ان پارٹی میں خالی عمران خان کو آپ رو رہے تھے، یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ اور نمونہ موجود ہے. اب ہمیشہ بھاگتے ہیں علی مین گنڈا پور. آپ دیکھیں 2014 میں جس طریقے سے وہ اسلام آباد میں بھاگے تھے، جب ان کی گاڑی سے جو ہے وہ شہد نکلا تھا، تو وہ بھی بھاگے، تو اس ٹائم بھی اسلام آباد پولیس پکڑ نہیں سکی تھی ان کو. اس کے بعد ابھی دیکھیں کہ اس کے بعد 3-4 مرتبہ وہ اسلام آباد آئے اور پھر پتلی گلی سے بھاگے اور پھر پکڑائی بھی نہیں دی ہے. تو وہ پھر جا کر بڑے ہی یعنی ڈھٹائی کے ساتھ، اگر میں اس طرح بھاگا ہوا ہوں نا کسی جگہ، کہیں میں نے کال کی بھی ہو، سامنے نہیں آئیں گے آپ 2-3 ماہ میں فیس نہیں کر سکتا عوام کو، لیکن وہ اپنی اسمبلی میں جاتے ہیں اور بڑی ہی یعنی اعتماد کے ساتھ اور بڑے گرجتے ہیں، برستے ہیں، حکومت کو پوری کہانی سناتی ہیں. میں نے 12 اضلاع جو ہے نا کس طرح پاس کیے. تو یہ جماعت ہے، اس میں تو جون سا پتھر آپ الٹائیں گے وہاں سے اندر سے ایک ہی نمونہ نکلے گا آپ کو. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، وہ مدارس کا معاملہ ہے یا یہ مدارس کے معاملے سے آگے بڑھ کے کوئی معاملہ ہے؟ کوئی کابینہ کے اندر شرکت میں کی دعوت کے حوالے سے کچھ افواہیں سن رہے ہیں، مطلب میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ سے تصدیق کرا لیں یا تردید کرا لیں کہ کوئی ان کو دعوت جاری ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیبنٹ میں شمولیت کے حوالے سے. نہیں، اس پہ ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. بعض مرتبہ کیجول کانورسیشنز میں دعوتیں دی بھی جاتی ہیں، گفتگو ہوتی بھی ہے، مگر کوئی ایسی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. ابھی تو ہمیں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر ان کے کچھ ہیں اندیشے ہیں، اور کچھ ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں وہ ڈسکس ہونی چاہیے، اور وہ صدر صاحب نے جو مسودہ واپس بھیجا ہے اس کو اوپر بات ہونی چاہیے. کوئی حرج. بہت زیادہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت قابل عزت ہیں. ہم نے جب ان کے ساتھ مل کے بھی پہلے کام کیا تو بڑا اچھا کام چلا. پیپلز پارٹی بھی تھی، تمام جماعتیں تھی، سب کے ساتھ مل کے کام کیا. ابھی بھی ہمارے حلیف ہیں، ہمارے سپورٹر ہیں. تو اگر کسی بھی پارٹی کے کوئی تحفظات ہیں، ہم حکومت میں ہیں، ہمارا فرض ہے کہ وہ تحفظات دور کریں. اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے بتائیں جی کہ آپ نے اس کو کس طرح جو ہے وہ اس میں سے کیا آپ سمجھیں اس کو جو اعلامیہ اس کا آیا ہے؟ دیکھیے، میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو پاکستان کو برباد کرنے کی مہم ہے، ہر جگہ سے آپ کو ایک ہی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ یار یہ جھوٹ کی زد میں چلیں، جھوٹ کی زد میں آپ مجھے لے آئیں، آپ ماریہ صاحبہ کو لے آئیں جھوٹ کی زد میں، یا آپ پہ تو خیر لوگ خوفزدہ رہتے ہیں، حسن صاحب آپ کو تو نہیں لاتے وہ جھوٹ کی زد میں، ان کو پتہ ہے آپ الٹا دیں گے ان کا تختہ، لیکن ہم لوگ تو آ سکتے ہیں ان کی زد میں، لیکن ملک کو نہیں آپ لا سکتے. اور وہاں سے بھی پیغام یہی آ رہا تھا کہ آپ ملک دشمنی مت کریں. آپ کی سیاسی دشمنی ہے، اس کو سیاست میں نپٹائیں، مگر آپ ملک دشمنی مت کریں. اور یہ جو خبریں آپ چلا رہے ہیں، کیمپینز چلا رہے ہیں، فیک نیوز چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ رک جائیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹیکٹیکل چیز امپورٹنٹ ہے کہ سزا اتنی ہوگی یا اتنی ہوگی، جرمانہ اتنا ہوگا یا اتنا ہوگا. یہ تو ایک طرح سے ملک کہہ رہا ہے اپنے سٹیزنز کو، اپنی
پولیٹیریٹ کو کہ بھائی ملک کے خلاف کام نہ کریں اور جھوٹ کے لیے تو نہ کریں نا. چلیں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو وہ آواز اٹھائیں, مگر جھوٹ, فیک نیوز جس کی زد میں آ کے لوگ مر جاتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں, لوگ برباد ہو جاتے ہیں. خواتین کے متعلق نہیں سوچا جاتا. ہماری ایک صحافی دوست ہیں, وہ بتاتی ہیں میرا 9 یا 11 سال کا بچہ, اس نے آ کے یہ مجھے پڑھایا کہ یہ میری کلاس کے بچے کہہ رہے ہیں. تو آپ جو آپ کے خلاف بات کرے, آپ یعنی کس لمٹ تک لے جاتے ہیں, کس حد تک فیملیز لے کو تو جاتے ٹچ ہیں. کرتے ہیں. پہلی مرتبہ دیکھیں میری اپنی فیملی کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی میرے بھائی کی وجہ سے مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کے لیڈرز کرتے ہیں جی, سوشل میڈیا کی دور کی بات ہے. اچھا لیکن یہ تو ان کی عادت ہے, لیکن فرق اب نہیں پڑتا. اصل میں وہ تھک سکن ہو چکے ہیں نا, اب ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, ہم بھی جو ہے نا وہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں. بہرحال سر فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی میں جو میری اپنی اس سے جو میں نے اس کو سمجھا ہوں, اس میں سمجھا یہ ہوں کہ جی اس مرتبہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاک فوج ہے, اس نے کہہ دیا انف از انف. اب فیک نیوز کا جو بازار ہے یہ مزید اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا, نہ برداشت کیا جائے گا. جو جھوٹ بولے گا اس کی کاسٹ پے کرے گا. سخت میسج, اور یہ میسج بہت سخت ہے, اور حکومت کو بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے مؤثر قوانین بنائیں, اور قوانین بنانے ہوں گے حکومت کو اور بنانے چاہیے, اور اس پر کام آلریڈی شروع کیا ہوا ہے. لا منسٹر صاحب نے بھی اور اٹارنی جنرل بھی اس پر کوئی غور و خوض کر رہے ہیں. آخری بات مجھے پتا ہے ٹائم کافی دیر ہو چکی ہے, آخری بات یہ ہے, آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اگر خود کو قائم رکھنا چاہتی ہے تو اس کو ریاست مخالف اپنی ایکٹیویٹیز ختم کرنی ہوں گی, نہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا وجود قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ حسن صاحب نے پروگرام کو ٹائم دیا. مصدق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھتے رہیے, اور آپ نے ساتھ ساتھ آزاد ڈیجیٹل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور کامنٹ کرنا ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.